توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف کا میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے اور پورے کنسیپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے قادری صاحب کی یہ کتاب دیکھ رکھی ہے، اس میں بھی اکثر وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے حامیان بدعت پیش کرتے رہے اور ماحیان بدعت محبان سنت ان باتوں کی حقیقت علمی دلائل سے خوب واضح کرتے رہے۔ 60 احادیث ہوں یا 120 احادیث ہوں، ان میں سے اگر کوئی غلط نتائج اخذ کر کے باطل استدلال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ کثرت سے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا، باطل ہی رہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے اکثر اہل بدعت یہ روایت پوری نقل نہیں کرتے، اسی طرح ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو قیام رمضان سے متعلق ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 راتوں تک باجماعت تراویح ادا فرمانا، باجماعت قیام رمضان کی فضیلت بیان فرمانا اور صحابہ کو باجماعت تراویح ادا فرماتے دیکھ کر ان کی تعریف فرمانا۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے۔ انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر، دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب کے، الٹا جور کوتوال کو ڈانٹے۔ دین میں رائے سے فیصلہ کرنے والے تو وہ ہیں جو بدعات گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں اور گھڑے ہوئے بدعات کے دفاع کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذاتی رائے، قیاس اور فتویٰ نہیں بلکہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ان ہستی کا فیصلہ ہے، فرمان ہے کہ جلال میں بھی جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ طاہر القادری صاحب اپنی گفتگو میں اسی کوشش میں مگن نظر آتے ہیں کہ کسی طرح بدعت کو سراپائے خیر و بھلائی ثابت کریں۔ جناب نے فرمایا، میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے اور پورے کنسیپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم نے قادری صاحب کی یہ کتاب دیکھ رکھی ہے، اس میں بھی اکثر وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے حامیان بدعت پیش کرتے رہے اور ماحیان بدعت محبان سنت ان باتوں کی حقیقت علمی دلائل سے خوب واضح کرتے رہے۔ 60 احادیث ہوں یا 120 احادیث ہوں، ان میں سے اگر کوئی غلط نتائج اخذ کر کے باطل استدلال کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ کثرت سے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا، باطل ہی رہتا ہے۔ ان 60 میں قادری صاحب نے یہ حدیث بھی نقل کی، دیکھیے ان کی کتاب بدعت کا صفحہ 31 کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ پھر یہی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے بھی نقل کی، صفحہ 32 کو دیکھیے، پھر اس سے اپنا مطلوبہ نتیجہ نکالتے ہوئے جو کچھ لکھا اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ ہر نیا کام مردود نہیں بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جس کے لیے دین میں سرے سے کوئی اصل، مثال، ذکر، معرفت یا حوالہ ہی نہ ہو
اور اسے دین میں یعنی ضروریات دین، واجبات اسلام اور اساسی قاعدے شرعیہ میں یوں داخل کیا جائے کہ وہ اساسیات دین میں اضافہ بن جائے۔ یہ قادری صاحب کی طرف سے اپنی اختیار کردہ بدعات کی دفاع کی کوشش ہے۔ ذکر الہی کا قرآن و حدیث میں صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کے فوائد بھی موجود ہیں، لیکن سنن دارمی کی حدیث نمبر 210 جو ہم چوتھے حصے میں مکمل پیش کر چکے ہیں، اس سے واضح ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں ذکر کا حلقہ لگا کر اجتماعی ذکر کرنے والوں پر نکیر فرمائی، انہیں منع کیا اور گمراہی کے دروازے کھولنے والے قرار دیا۔ حالانکہ ذکر اللہ اور خاص طور پر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن اس طرح حلقہ لگا کر کنکریوں پر یا گٹھلیوں پر اس کا شمار کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ دوسری مثال ہم قادری صاحب کو ان کی فقہ سے پیش کریں گے، فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کی معتبر کتاب، بقول ان کے سینکڑوں علماء کی کاوش، ان کے فرقہ بریلویہ کے بانی احمد رضا خان تکفیری نے بھی اس پر تعلیقات لکھی ہیں جو کہ التعلیقات الرضویہ علی الفتاوی الہندیہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ حامد علی علیمی اور محمد کفیل رضا صاحب نے کیا۔ اس کے صفحہ 4 پر فتاوی عالمگیری کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کی تدوین کے لیے تقریباً 50 علماء پر مشتمل ایک مرکزی جماعت تشکیل ہوئی، کئی ذیلی جماعتیں بھی تھیں جن میں شامل تمام علماء کو اگر گنا جائے تو بروایت مختلفہ تقریباً 350 سے 500 تک علماء۔ صفحہ 5 پر لکھا ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں یہ کتاب مقبول اور رائج ہے اور ہدایہ کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ فتاوی عالمگیری کی تدوین میں بڑی دقت نظری اور تبحر علمی سے کام لیا گیا۔ تو بریلویوں کی یہ ممدوح کتاب فتاوی عالمگیری کی جلد 5 صفحہ 391 پر لکھا ہے، قراءۃ الکافرون الی الآخر مع الجمع مکروہا لأنها بدعہ لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعین رضی اللہ عنہم کذا فی المحیط۔ اجتماعی صورت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون آخر تک پڑھنا مکروہ ہے، بدعت ہے، اس لیے کہ یہ عمل صحابہ و تابعین سے منقول نہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ پھر آگے اسی جگہ اجتماعی صورت میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا اس کو جائز لکھا ہے، حالانکہ ثابت تو یہ بھی نہیں۔ ان کے اس تعارض سے قطع نظر قادری صاحب جواب دے کہ فتاوی عالمگیری میں علماء احناف کی ایک جماعت جن کی تعداد 500 تک پہنچتی ہے کیوں سورۃ الکافرون کی اجتماعی تلاوت کو بدعت قرار دے رہے؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ عمل صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں تلاوت قرآن کا حکم بھی موجود ہے، فوائد بھی موجود ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی صورت میں کسی صورت کا بطور ذکر تلاوت کرنا ثابت نہیں، تو یہ بدعت ہے۔ یاد رہے عالمگیری میں اسے مکروہ بھی لکھا ہے، تو بدعت حسنہ بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ لوگوں کی بدعات کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باعث برکت ہے، رسالت پہ ایمان لانا بنیادی حصہ ہے، ذکر رسول سعادت و باعث برکت ہے، لیکن یوم ولادت کو یوم عید اور جشن قرار دینا بدعت ہے۔ صلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا اللہ کا حکم بھی ہے، حدیث میں اس کے فضائل بھی ہیں، لیکن اذان سے پہلے پڑھنا ثابت نہیں، تو اذان سے پہلے پڑھنا بدعت ہے۔ اسی طرح لکھی، ماہی، تاج وغیرہ کے نام سے من گھڑت خود ساختہ یہ درود نہیں ہے، بدعت ہے۔ لہذا قادری صاحب کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد نقل کرنا تو بجا ہے، لیکن ان کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو احادیث اور آثار صحیحہ بخاری و مسلم یہ دیگر کتب سے نقل کیے ہیں ان کا نقل تو ثابت ہے، لیکن تاویلات باطل ہیں۔ ایک اور مثال کے لیے قادری صاحب کا ذرا یہ بیان بھی سن لیجئے۔ اسی طرح نماز تراویح یاد رکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی اس پر امام مقرر نہیں فرمایا، خواہ کوئی 20 رکعتیں پڑھے یا 8، میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ نہ 8 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا، نہ 20 رکعتوں کے لیے امام تراویح مقرر کیا گیا۔ اس وقت گفتگو رکعت کی نہیں کر رہا، یہ الگ آئے گی، آگے حدیث آئے گی۔
میں امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اعتبار سے آقا علیہ السلام نے نہیں کیا امام مقرر، اور کل حیات مبارکہ میں آقا علیہ السلام 2 راتیں یا تیسری رات 3 راتیں صحابہ کرام کے ساتھ آ کے نماز پڑھی۔ تیسری رات ساری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور آقا باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ امت کا یہ واجب نہ سمجھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر۔ قادری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمل ہی حجت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا قول و تقریر بھی حجت ہے۔ عملاً بھلے آپ نے کسی کو نماز تراویح کے لیے امام مقرر نہ فرمایا ہو، لیکن قولاً امام مقرر کرنے کی صرف تائید ہی نہیں کی بلکہ فضیلت بھی بیان فرما دی۔ کتب احادیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اختصار کے خاطر نیز مدعی کے گھر سے دلیل کے پیش نظر ہم آپ کو آپ کے نام پر چھپا ہوا آپ کا رسالہ عمدۃ التصریح قیام رمضان کی فضیلت سے یہ احادیث دکھا دیتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کے دورہ بخاری والی یہ بات آپ کا تجاہل عارفانہ ہے، یا کم از کم بر وقت عدم استحباب کی مثال، کیونکہ رسالہ سے پہلے آپ کی کتاب المنہاج السوی شائع ہوئی، جس کی اولین سنہ اشاعت اپریل 2005 ہے۔ اس کی اشاعت نمبر 20 کے صفحہ 315 پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانِ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں مسجد کے گوشے میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ فقیل هؤلاء الناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا۔ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید یاد نہیں، اور یہ لوگ ابی بن کعب کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے صحیح کیا اور بہت ہی اچھا کیا۔ قادری صاحب کی اس کتاب کی تخریج کرنے والے حافظ صحیح رحمت الاسنادی صاحب نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے، اس حدیث کے حوالے نقل کرتے ہوئے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1377، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2208، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2541، سنن کبریٰ البیہقی حدیث نمبر 4386، یہ حوالے انہوں نے خود نقل کیے۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح کی تصحیح فرمائی، تائید فرمائی، تحسین فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب میں جماعت نہیں کروا رہا تو آپ لوگ کیوں کروا رہے ہیں۔ اب دیکھیے قادری صاحب کا رسالہ عمدۃ التصریح کا صفحہ 42 باب ہے حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صلاۃ التراویح، صفحہ 43 پر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت پر تحسین فرمائی۔ حدیث وہی ہے جو ہم ابھی آپ کو سنا چکے، حوالے بھی وہی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 38 سے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں جو کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1375، سنن ترمذی حدیث نمبر 806، سنن نسائی حدیث نمبر 3164، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1327، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7695، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2206 کے حوالوں سے منقول ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ طویل حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے لیکن آپ نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ پھر آگے مذکور ہے کہ 24ویں رات قیام نہ فرمایا، 25ویں رات کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ رات کا بقیہ حصہ بھی ہمیں نماز پڑھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ۔ بات یہ ہے کہ جو بھی امام کے ساتھ قیام کرے گا یہاں تک کہ امام فارغ ہو اس کے لیے ساری رات کے قیام ثواب لکھا جائے گا۔ یہ حدیث اپنے مفہوم پر صریح اور واضح ہے کہ امام کے ساتھ قیام رمضان جسے عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے اس کی فضیلت ہے۔ امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید اور تصویب بھی فرمائی۔
اس کے فوائد بھی بیان کیے. اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے امام مقرر کر کے باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں بلکہ جانتے بوجھتے احادیث کے خلاف بیان بازی کی جہالت ہے، اور نشہ بدعت کا خمار ہے کہ سنت سے ثابت عمل کو بدعت کہہ کر لوگوں کو بدعت جیسی گمراہی پر اکسانے کی کوششیں ہیں، اپنی بدعات کو دین ثابت کرنے کی رچی سازش ہے. اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہا، تو قادری صاحب کی کتاب سے ہی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ سیدنا عمر نے اصل میں کیا فرمایا تھا. تھوڑا صبر کیجئے اور قادری صاحب کی اگلی بات سنیے. پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے 2.5 سال تک امام مقرر نہیں کیا نماز تراویح پر. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اوائل دور میں امام مقرر نہیں تھا. پھر ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ نے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ متفرق نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، صحابہ کرام. آپ نے کہا اس طرح تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے، اب کیوں آقا نے پہلے نہیں کروائی امام مقرر، اور امام مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے. قادری صاحب بار بار اس بات کو دہراتے گئے کہ آقا علیہ السلام نے امام مقرر نہیں فرمایا، امام مقرر نہیں فرمایا. جہاں تک تعلق ہے کسی ایک فرد کو نماز تراویح کے لیے امام مقرر کرنے، نامزد کرنے کا، تو اس کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن امام کے ساتھ نماز تراویح باجماعت ادا کرنے والوں کے اس عمل کو اچھا تو قرار دیا. اس سے کسی مسلم کو، کسی حافظ کو امام مقرر کرنا ثابت نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ فقہ کے مدعیوں کو اتنی سی بات بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فقہ کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں؟ آگے قادری صاحب نے صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح باب من قام رمضان ایمانا واحتسابا سے سیدنا عمر کی روایت بیان کی. ان کے اپنے الفاظ میں وہ سن لیجئے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال گزرا لوگ متفرق پڑھ رہے ہیں، کوئی گھروں میں کوئی مسجد میں، زمانہ گزرتا اسی حال میں گیا تو لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے اور پڑھنا چھوڑ جائیں گے، لہٰذا کیوں نہ ان کے لیے اہتمام کر دیا جائے کہ پابندی سے پڑھیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تراویح مقرر کر دیا. کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پہلا امام تراویح آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 3 سال کے بعد مقرر ہوا. قاضی صاحب ذرا غور سے دوبارہ دیکھ لیں آپ کی کتاب المنہاج السوی صفحہ 315 خوب غور سے دیکھیں. پھر ذرا کوئی جا کر انہی کے نام سے چھپی ہوئی کتاب عمدۃ التصریح کا صفحہ 42 بھی دکھا دے اور کہے حضرت للہ و فی اللہ اپنی حالت پر نہ صحیح امت کی آخرت تباہ کرنے سے بچیے اور ان پر رحم کیجئے، انہیں یوں گمراہ نہ کریں. یہ آپ ہی کی کتابوں میں کئی کتب حدیث کے مکمل حوالوں کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی بابرکت آنکھوں سے اپنی مسجد کے ایک جانب میں لوگوں کو باجماعت قیام رمضان نماز تراویح پڑھتے دیکھا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضا ان کے امام تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو اچھا بھی کہا، صحیح بھی کہا. تو خود انصاف سے بتائیں اگر شرک و بدعات کی محبت نے آپ کے پاس، آپ کے پلے میں انصاف رہنے دیا ہو تو انصاف سے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امام تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ابی بن کعب ہوئے یا نہیں؟ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی ہی کا ہوا یا نہیں؟ یقیناً ہوا. تو پھر آپ کس بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلا امام تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 3 سال بعد مقرر ہوا؟ آپ کی یہ بات تو یقیناً غلطی ہوئی. آگے سنیے قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے امام مقرر کیا، حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو. قادری صاحب کی یہ بات بھی صحیح نہیں کہ امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے پیچھے باجماعت پڑھو، بلکہ اس کے برعکس آپ نے جو کچھ فرمایا وہ قادری صاحب کی کتاب سے ہی دیکھ لیں، اور جو اصل کتاب سے دیکھنا چاہیں تو انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 ہے. قادری صاحب کی عمدۃ التصریح کا صفحہ 46 ہے. اس موقع پر سیدنا عمر نے فرمایا تھا واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون یرید آخر اللیل وکان الناس یقومونہ اولا. ترجمہ بھی قادری کے معاون محمد علی قادری صاحب کا صفحہ 47 دیکھیے لکھتا ہے مگر جو لوگ اس وقت نماز تراویح ادا کرنے کی بجائے سو رہے ہیں
تاکہ وہ پچھلی رات اٹھ کر نماز تراویح ادا کرے، وہ اس وقت نماز ادا کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلدی سو کر رات کے پچھلے پہر نماز ادا کرتے تھے، اور اکثر لوگ رات کے پہلے پہر نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ وہ قیام رمضان رات کے آخر حصے میں ادا کرنے کو زیادہ فضیلت والا افضل عمل سمجھتے تھے۔ پھر وہ کیسے اول حصے میں ادا کرنے کی پابندی کا حکم دے سکتے؟ قادری صاحب اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ قادری صاحب کی یہ بات بالکل بے دلیل ہی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی پابندی کا حکم دیتے تھے۔ اب آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اگلی رات پھر نکلے دیکھنے کے لیے، جب آئے اور دیکھا کہ امام کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، جو ابھی کوٹ کر رہا ہوں نا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، بخاری پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف میں سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، ان کو اکٹھا نماز پڑھتے ہوئے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، دیکھ کر فرمایا دیکھو کتنی اچھی اور پیاری بدعت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے اکثر اہل بدعت یہ روایت پوری نقل نہیں کرتے۔ اسی طرح ان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو قیام رمضان سے متعلق ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 راتوں تک باجماعت تراویح ادا فرمانا، باجماعت قیام رمضان کی فضیلت بیان فرمانا، اور صحابہ کو باجماعت تراویح ادا فرماتے دیکھ کر ان کی تعریف فرمانا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کا یہ فرمان، یہ اس حوالے سے مکمل روایت پر بھی دھیان نہیں دیتے۔ مکمل روایت قادری صاحب کی عمدۃ التصریح صفحہ 46 سے 47 تک دیکھ لے۔ پہلی بات جو عبد الرحمن نے بیان فرمائی وہ یہ کہ جب رمضان کی ایک رات وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ مسجد گئے تو وہاں دیکھا لوگ مختلف طور پر الگ ہے، کوئی تو اکیلے اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطِ۔ قادری صاحب کی کتاب میں ترجمہ لکھا ہے، اور کہیں ایک گروہ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اس روایت پر خوب غور فرمائے۔ ابھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے جماعت کی ترتیب نہیں بنائی تھی، امام مقرر نہیں فرمایا تھا، لیکن لوگ اپنے طور پہ قیام رمضان باجماعت ادا کر رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کس بنیاد پر یہ عمل ان کے درمیان موجود تھا؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے 3 راتوں تک جماعت کروائی، پھر محض اس خدشے سے جماعت کو ترک کر دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لیکن جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سیدنا ابی بن کعب کے پیچھے باجماعت قیام رمضان تراویح ادا فرما رہے ہیں تو آپ نے ان کی تصحیح و تحسین فرمائی۔ دوسری بات جو اس روایت میں قابل غور ہے وہ یہ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان متفرق لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دینے کا ارادہ فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اہل بدعت اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پھر ان کے لیے بدعات ایجاد کرنے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو قادری صاحب کی کتاب کا صفحہ 46 اور 47 دوبارہ دیکھیں، صحیح بخاری، موطا امام مالک، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے حوالوں کے ساتھ جو روایت پیش کی ہے اس میں فرمان فاروق ہے، انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، بے شک اگر میں انہیں ایک امام پر جمع کر دوں تو یہ زیادہ مثل ہوگا۔ کس چیز کے مثل؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ مثل و مطابق ہوگا کہ جن راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تو لوگ الگ الگ نہیں بلکہ آپ کے پیچھے ہی قیام رمضان ادا فرماتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فتح الباری میں فرمایا قولہ انسل قال ابن طین وغیرہ، سیدنا عمر کا انسل کہنا، ابن طین وغیرہ نے کہا استنبط عمر ذلك من تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی معه فی تلک اللیالی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر خاموشی اختیار فرمانے سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان راتوں میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام رمضان ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ نے انہیں اس عمل سے روکا نہیں۔ وَإِن كَرِهَ ذَلِكَ لَهُمْ فَإِنَّمَا كَرِهَهُ خَشْيَةَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، اور اگر آپ نے ان کے اس عمل کو ناپسند کیا تو صرف اس لیے کہ کہیں یہ عمل ان پہ فرض نہ کر دیا جائے۔ المختصر سیدنا عمر کا انسل کہنا بھی واضح ہے
کہ وہ اس عمل کو سنت ہی جانتے تھے، جیسا کہ یہ عمل سنت رسول سے ثابت بھی ہے۔ تیسری بات جو اس میں ہے کہ دوسری رات جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک امام کے پیچھے قیام رمضان ادا کرتے دیکھا تو فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ ایک بہترین بدعت ہے۔ اسی سے دیگر اہل بدعت کی طرح قادری صاحب نے بھی بدعت حسنہ پر استدلال کرتے ہوئے بڑا جوشیلا انداز دکھایا، حالانکہ قادری صاحب جو بڑے فخر سے اپنی کتاب البدع دکھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو 4-5 مرتبہ یہ کتاب پڑھ لے تو عمر بھر مسئلہ بدعت اس پر کبھی مغالطہ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے ان کا یہ بیان بھی۔ میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے اور پورے کنسیپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا۔ لیکن قادری صاحب شاید خود اس کتاب کو بھول چکے تھے جب یہ دورہ کروا رہے تھے، یہ کتاب ہاتھ میں لے کر دکھاتے، یہ بات بتاتے وقت بھی انہیں یہ یاد نہیں آیا کہ اسی کتاب کے صفحہ 431 پر لکھا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ اس طرح بھی مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان كانت هذه بدعة فنعمت البدعة، اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ دوبارہ سنیں غور سے قادری صاحب کی کتاب صفحہ 431 میں اسکین بھی دیکھ لیں، لکھا ہے قادری صاحب نے ان كانت هذه بدعة فنعمت البدعة، اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ اس مکمل روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باجماعت قیام رمضان کو بدعت قرار ہی نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اگر بدعت ہے تو اچھی بدعت ہے، اگر بدعت ہے تو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ باجماعت قیام رمضان بالکل بھی بدعت نہیں۔ 3 راتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعینہ ہی یہی عمل ثابت ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرتے دیکھ کر ان کی تائید اور تحسین ثابت ہے۔ یہ تمام احادیث ہم پیش کر چکے ہیں، خود قادری صاحب کی اپنی کتابوں سے حوالے دکھا چکے ہیں، تو یہ عمل بدعت کیسے ہوا؟ سنت سے اس طرح واضح طور پر ثابت عمل کو اگر آپ بدعت ہی قرار دینے پر مصر ہیں تو اپنی کتاب البدع سے بدعت کی لغوی اور اصطلاحی معنی کی بحث نکال دیں۔ یاد رہے ہم اس سلسلے کے 4تھے حصے میں قادری صاحب ہی کی اس کتاب سے یہ بحث آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ قادری صاحب بھی مانتے ہیں بدعت نئے کام کو اور ایسے کام کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ یہ عمل نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی لوگ قیام رمضان باجماعت ادا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری اور موطا امام مالک کے حوالے سے روایت ہم قادری صاحب کی کتاب سے دکھا چکے ہیں۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق کا اس عمل کو بدعت کہنا لغوی اعتبار سے ہے نہ کہ اصطلاحی اعتبار سے۔ قادری صاحب نے بھی یہ نقل کیا کتاب البدع صفحہ 182۔ آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے یا زیادہ غصے اور جلال کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، جن کے فہم اور علمی دینی ادراک میں توسع وسعت نہیں ہے، تنگ نظری کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، کبھی بدعت بھی اچھی ہو سکتی ہے، جب بدعت ہوئی تو بدعت تو غلط ہوتی ہے۔ انہیں کہیں کہ دین کی اوپر رائے سے فیصلے نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اپنی ذاتی آراء کو پھینک دیں اٹھا کر، دین کے فیصلے دین دینے والوں اور جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اقوال پر قائم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب کی، الٹا جور کوتوال کو ڈانٹے۔ دین میں رائے سے فیصلہ کرنے والے تو وہ ہیں جو بدعات گھڑتے ہیں، تراشتے ہیں اور گھڑے ہوئے بدعات کے دفاع کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذاتی رائے، قیاس اور فتویٰ نہیں بلکہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ان ہستی کا فیصلہ ہے، فرمان ہے کہ جلال میں بھی جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، ملامت گروں کی ملامت اور طعن و تشنیع سے گھبرا کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تنگ نظری اور کم علمی کے تانے مارنے والوں کو ان کے تانے مبارک ہو اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہو۔ رہا معاملہ فاروق اعظم کے فرمان کا تو ہم وہ قادری صاحب کی کتاب سے ہی بتا چکے
کہ انہوں نے مشروط بات بیان فرمائی کہ اگر یہ بدعت ہے تو اچھی بدعت، پھر قیام رمضان کا باجماعت ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے، تو یہ بدعت ہے ہی نہیں، عین سنت ہے۔ اور حضرت عمر کے اس عمل سے پہلے بھی صحابہ باجماعت تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ جلد 1 صفحہ 179 حدیث نمبر 191 صحیح سند سے ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِن رَاهَ النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 223 جید سند سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے القصد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت پر کفایت کرنا بدعت پہ کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ اور امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب السنہ، اس میں یہ الفاظ زائد بیان ہیں۔ ابن مسعود نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4611 صحیح سند سے معاذ بن جبل ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان من ورائکم فتن، تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال کی کثرت ہوگی، قرآن کھولا جائے گا، یہاں تک کہ مومن منافق، عورت مرد، چھوٹے بڑے، غلام آزاد سبھی قرآن اخذ کریں گے۔ قریب ہے کہ ان میں سے کہنے والا کوئی کہے لوگوں کو کیا ہو گیا، میں قرآن پڑھتا ہوں، سنت بتاتا ہوں، جیسے کہ امام مروزی نے بھی یہ روایت کیا، لیکن لوگ میری پیروی نہیں کر رہے، لوگ میرے پیچھے نہیں چل رہے، تو یہ میری پیروی نہیں کریں گے جب تک میں ان کے لیے بدعت نہ کروں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتُدِعَ فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، بس جو بدعت ایجاد کی جائے اس سے بچنا، کیونکہ جو بدعت گھڑی جائے وہ گمراہی ہے۔ یہ بھی صحابہ کے فرامین ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو دین کے پہلے راوی ہیں، اور ہم ان سے دین لینے والے ہیں۔ یہ دین کا میزان ہے، ترازو ہے، ان پہ دین کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ دین کو لینے والے، دین کو نقل کرنے والے، دین پر عمل کرنے والی پہلی جماعت ہے اہل ایمان کی۔ الحمدللہ یہ ہماری خود رائے قطع نہیں، حدیث ہے، اور صحابہ کی تعلیم و تلقین ہم پر دین بیان کرنے والے، دین کے راوی صحابہ کرام سے دین نہ لینے کا تعین کرنے والے اہل بدعت اپنی حالت زار پہ توجہ فرمائیں کہ انہوں نے جو بدعات گھڑ رکھی ہیں یہ کن صحابہ سے ثابت ہے؟ صحابہ تو دور کی بات، تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ آگے قادری صاحب نے تصوف کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔